ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ گنوں میں رس پیدا نہ کرتا تو یہ شوگر ملیں کہاں سے پیدا ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہی مٹھاس پیدا کی، تو جو مٹھاس پیدا کرتا ہے وہ خود کتنا میٹھا ہوگا، کتنا پیارا ہو۔ مرحومی رحم اللہ تعالیٰ کا یہ شعر ہے کہ اے دلی شکر خوشتر یہاں کے شکر سازد، اے دل تو بتا کہ یہ شکر زیادہ میٹھی ہے یا شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ شیریں ہے۔ اے دل یہ قمر خوشتر یہاں کے قمر سازد، چاند سے ہر آدمی مثال دیتا ہے کہ میرا بچہ چاند کی طرح ہے، میرا محبوب چاند کی طرح۔ جو چاند کا خالق ہے وہ کتنا حسین ہوگا، جو سورج کا خالق ہے وہ کتنا روشن ہوگا، جو چاند کا خالق ہے وہ کتنا حسین ہوگا، جو لیلا اور لیلاؤں کو نمک دیتا ہے وہ کتنا حسین ہو۔ کبھی یہ سوچا ہم نے؟ اللہ والے یہی سوچ کر ساری زندگی اللہ پر فدا رہتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانا تو آسان ہے، لیکن ہر وقت فدا رہنا یہ اللہ والوں کا کام۔ ایمان لا کے بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ دیکھیے ایک بڑی تعداد فجر چھوڑ کے سو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں مسجدوں میں اذان ہو رہی ہے، نمازیں بھی ہوتی ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، اور ہم اس سے ذرا بہتر ہے کہ نماز پڑھ کے جا کے بھی احکامات توڑتے ہیں۔ کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی دوسرے معاملات خراب کر رہا ہے۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت کی وہ مٹھاس ابھی ملی نہیں ہے۔ جب وہ مٹھاس مل جائے گی تو گناہوں کی کڑواہٹ ہمیں محسوس ہوگی انشاءاللہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے اور قدیم ہے، وہ خالق شکر ہے، اور خالق شکر کو شکر کیا جانے، اور خالق شکر غیر محدود مٹھاس رکھتا ہے، اور شکر کی مٹھاس محدود ہے، شکر کی مٹھاس محدود ہے، اور اگر شوگر بڑھ جائے تو شکر کھا بھی نہیں سکتے، اور اللہ کا نام تو ہمیشہ لے سکتے ہیں، اس میں شفا ہی شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا پاک نام ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہر بیماری سے شفا ہے، لہذا 100 مرتبہ تو کم از کم پڑھیں، اس سے زیادہ ہو جائے جمعے کو یا عام دنوں میں بھی زیادہ ہو جائے تو، اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، زیادہ میں بھی اعتدال ہے، بہت زیادہ 300، بہت زیادہ 500، اور زیادہ 1000، لیکن اتنا کوئی کرتا نہیں ہے عام طور پہ، بہت ہی خاص لوگ ہیں جو کرتے ہیں، لیکن یہ کریں ساتھ ساتھ سنت کا اہتمام بھی کریں۔ کل میں نے 2 نمازی حضرات کو دیکھا جو پرانے اور پکے نمازی ہیں، داڑیاں بھی ہیں، مسجد میں الٹا پاؤں رکھا انہوں۔ یہ حال ہے کہ درود شریف پڑھنا آسان ہے، سنت کی اتباع کا اہتمام کرنا مشکل۔ کبھی ہو بھی گیا، یہ تو ہے، یہ تو تکا ہے نا، کبھی سیدھا پیر پڑ گیا، کبھی جس پیر، یہ سوچ کے جانا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم بیت الخلاء میں جا رہے ہیں تو اسی لحاظ سے اس میں الٹا پیر جانا ہے، اور ہم جب اللہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو سیدھا پیر۔ دعا پڑھنے کا اہتمام، بہت سے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، اس کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں۔ جو سنت اور شریعت کے احکامات کو چھوٹی چیز سمجھے گا وہ اللہ اور رسول کی اور دنیا کی نگاہ میں بھی چھوٹا بنا دیا جائے گا۔ یاد رکھ، اس کو چھوٹی چیز نہ سمجھے۔ دنیا بنانے کی وجہ کیا ہے؟ لولا کا لما خلقت الافلاک، اس کی تحقیق ہم نے بنوری ٹاؤن کے بڑے مفتی شام زئی صاحب رحم اللہ تعالیٰ سے کی تھی کہ یہ حدیث کسی نے کہا ہے کہ ضعیف ہے، حضرت نے فرمایا حدیث ضعیف ہے لیکن اور حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، مطلب صحیح ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کائنات کو نہ بناتے، اللہ تعالیٰ کائنات کو نہ بناتے۔ جس کے لیے کائنات بنائی جا رہی ہے اس کے طریقے چھوٹے ہیں اور ہمارے سارے کام بڑے ہیں۔ کیا کرے، اتنی پریشانی یاد نہیں رہتی، تمہاری ساری پریشانی یہیں رہ جائے، ابھی قبر میں جاؤ گے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ پریشانی اسی لیے ہے کہ ہم سنت و شریعت پہ عمل نہیں کرتے، چاہتے ہیں پہلے پریشانی ختم ہو جائے پھر ہم یہ کریں گے۔ ارے عمل شروع کر دو، اس میں کون سا کیا پہاڑ توڑنا ہے؟ کوئی نہ کوئی پیر تو رکھو گے، دونوں پیر سے تو کود کے جانا نہیں، پھر اس میں اہتمام کرنے میں کیا پریشانی ہے، دعا پڑھنے میں کیا پریشانی؟ تو یہ بتا رہا ہوں کہ درود شریف بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں لیکن سنت پانچے ٹخنے سے اوپر رکھنے میں نانی مرتی، اتنا رکھتے ہیں کہ بس مشکل ٹخنا نظر آئے۔ ارے بھائی ذرا اوپر کر لو تو کیا حرج ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ازار مبارک، شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت خاتون کی جیسے اصلاحی خطبات ہے، ایسی کئی جلدوں میں فقہی مقالات ہیں
جو خاص کسی مسئلے پہ تحقیق ہوتی ہے تو میں نے الحمدللہ پڑھا، اس میں لکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ نبی علیہ السلام کا کی ازار مبارک پنڈلیوں سے بھی نیچے آئی ہو، ٹخنے سے نیچے تو دور کی بات۔ آج ائمہ اور بہت سے لوگوں کے نیچے کہتے بھی نہیں، اور بعض ائمہ تو بیچارے ایسے کہتے نہیں موڑنا نہیں چاہیے، موڑنا نہیں کی کہیں بھی روایت نہیں ہے۔ میں نے مفتی عبدالرؤف سکھروی صاحب سے بھی بات پوچھی کہ کیا بعض لوگ موڑنے کو منع کرتے ہیں، فرمایا موڑنا کھوسنا منع نہیں ہے لیکن حسن کے خلاف ہے۔ ایسی ہم یہ اس کا طریقہ یہ، آپ شلوار اتنی ہی بڑی بنائیں جتنا بڑا آپ کا سائز ہے۔ یہ 33 نمبر کی شلوار جو 5.5 فٹ کے تقریباً لوگ ہیں، ان کو اگر وہ 33 انچ کی شلوار بنائیں گے، میں نمبر بھی بتا رہا ہوں 33 انچ کی، تو انشاءاللہ وہ ٹخنے سے نیچے نہیں جائے گی۔ آپ کر کے دیکھیں، بناتے ہیں 40 انچ کی، آدھا فٹ تو نیچے جا رہا ہے، اس کو کھوس رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شادی میں جائیں گے یا آفس یا بازار تو نیچے کر لیں گے، کیونکہ وہاں تو ہمیں شریعت پہ چلنا نہیں ہے۔ مسجد میں امام جو ہے وہ زبردستی کرتا ہے تو وہاں اوپر کر لیتے ہیں، تو تو اس لیے کھوسنا مناسب نہیں ہے۔ باقی اگر شلوار بڑی ہے تو کھوسنا ضروری ہے، کیونکہ لٹکانا گناہ ہے، اور گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ تعالی نے اپنی تفسیر اور اپنے مسائل میں اس کو گناہ کبیرہ لکھا ہے، پائچے نیچے لٹکانے کو۔ تو چھوٹا کو ہمارے حضرت یہ بھی فرماتے تھے ما اسفل من الکعبین، کس کی روایت ہے؟ کوئی ضعیف روایت نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکے گا اتنا دوزخ میں جائے گا۔ حضرت فرماتے تھے بہترین استدلال ہے، کسی چھوٹے گناہ پر دوزخ کی وعید نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ بایاں پیر مسجد میں رکھا تو دوزخ میں جائے گا، یہ بڑا گناہ نہیں ہے۔ ہم سب کی تعین کر کے بتائیں گے آپ کو، یہ بڑا گناہ نہیں ہے۔ تو اور بہت سے گناہ ایسے، یہ نہیں فرمایا جو عصر کی نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا، عصر کی سنت نہیں پڑھے گا وہ جہنم، فرض نہیں پڑھے گا اس کے لیے ہے جہنم۔ اسی طرح ہر عمل کا ایک خاصہ ہے، اسی طرح جس عمل میں یہ ہو کہ اس کے خلاف کرنے پہ جہنم ہے، اس کا مطلب وہ عمل انتہائی ضروری، تو یہ عمل انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے اگر بڑی شلوار، آپ یہاں 100 آدمی بیٹھے، 90 سے 95 لوگوں کی شلوار بڑی ہے، سب کی نیچے رہے گی۔ ایسی مسجد میں آپ دیکھیں سب کی شلوار، کر میں نے جہاں جمعہ پڑھا ہے وہاں بعضوں کی شلوار نیچے، کہو تو برا لگتا ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں کہو تو برا لگتا ہے، اور کوئی مولوی تو نہیں کہتا یہی پیچھے لگا رہا۔ بات ہے صحیح، مولویوں کا بھی یہ کام ہے وہ بتائیں کہ بھائی اس کو اوپر کرو، اس کو اوپر رکھنے کی عادت ڈالو۔ اس لیے میں لمبی پینٹ والا موڑتے پھر بھی اوپر نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں ایک دفعہ کٹوا کیوں نہیں لیتے، ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے۔ بات وہی، اللہ والا تو بننا نہیں، مسجد میں آ کے مجبوراً اوپر کر لیتے ہیں، مولوی ٹوکے گا یا ایسے کرنا چاہیے، یہ بھی کوئی توبہ نہیں ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ مسجد میں آ کے اوپر کر لیا، باہر جا کے پھر نیچے کر لیا، تو یہ کوئی توبہ ہوئی کہ ابھی توبہ کر لیا وہاں جا کے پھر گناہ کریں گے، تو یہ بھی غلط، اس لیے کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھے۔ اس لیے کبھی بھی آپ نے ایسے اگر ہلکا ہوتا تو آپ نے نہیں فرماتے، وہ جا رہے ہیں جابر بن عبداللہ، ان کو روکا، فرمایا ادھر آؤ، یہ اپنے پائچے اوپر کرو، ازار اوپر کرو، پنڈلیوں تک رکھو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو ٹخنوں سے نیچے کبھی نہ آئے۔ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں الحمدللہ اس کے بعد میری ازار کبھی پنڈلیوں سے نیچے نہیں آئی، کیونکہ ہم آقا نے مجھے منع فرمایا۔ صحابہ اس طرح عمل کرتے تھے، مولوی چیختا رہے، ارے صاحب یہ تو اس کا کام ہی یہی ہے، بھائی عمل کرنے سے ہو۔ یہ وہ لوگ میرے مخاطب ہیں جو سب نمازی ہیں، جو سنت اور شریعت کو سمجھتے ہیں۔ جب ہم اور آپ نہیں کریں گے اور اس کو آگے بھی پھیلائیں، اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو جو سننے والا ہے، جو بحث کر رہا ہے نا وہ السلام علیکم کرے، اچھا بھائی آپ اپنے بالکل نیچے نہیں اور نیچے لٹکا لو، کیونکہ بہت سو کا عقیدہ بن گیا کہ کھوسنا صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ کھوسنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نیچے لٹکانا گناہ ہے، یہ سمجھ۔ جو بحث کرے اس سے بحث نہ کرے۔ ایک صاحب آئے کہنے، میں نے ایک صاحب کو بہت نماز کے لیے کہا، پڑھتا ہی نہیں، کیا کروں؟ میں نے کہا آپ اور کسی کو کہیں، ضروری اسی کو آپ پکڑ کے لائیں گے؟ آپ کا اختیار ہے، یہ تو جب ایسا ہوگا اللہ کرے پاکستان میں اسلامی نفاذ ہو جائے اور پھر نہیں انل منکر کی ٹیمیں پھر وہ پکڑ کے لائیں گی کہ چلو نماز کے لیے دکان بند کرو۔ یہ ہونا چاہیے مسلمانوں کے، مکننا فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم ان کو حکومت دیتے ہیں زمین کی، یہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔
تو حکیم علامت فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولویوں کا کام حکومت کے ساتھ بھی نماز، تو یہی کام ہے مسلمانوں کا، جب ان کی حکومت قائم ہوتی ہے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ اور عشر کا لینا یہ سب حکومتی کام ہے جو پہلے ہوتا تھا، اب جو ہوتا بھی ہے اس میں سب جانتے ہیں کتنے گڑبڑ ہوتا ہے، تو لہذا یہ سب ہم سب کے کام ہیں، لیکن یہ ابھی ظاہر سی بات ہے ابھی ایسا نہیں، ابھی تو آپ اس کو نرمی سے کہہ سکتے ہیں، جو الجھ رہا ہے اس کو چھوڑ دیں، اچھا بھائی ٹھیک ہے تمہیں زیادہ پتہ ہے نا، کوئی بات۔ بڑی مثال سناؤ، ایک دوست نے بتایا جو وہاں موجود تھے بیت المکرم میں، مفتی تقی صاحب ساری دنیا میں مشہور ہیں سود کے خلاف کام کرنے میں اور اس کا متبادل نظام دینے والوں میں حضرت شامل ہیں، تو ایک عام سا آدمی ان سے کہہ رہا ہے یہ جو آپ لوگ سود کہتے ہیں نا یہ تو سود نہیں ہے، یہ تو انٹرسٹ ہے، یہ تو پہلے زمانے میں سود تھا۔ حضرت نے یوں کرتے مصافحہ کیا اور فرمایا جب مسئلہ آپ کو معلوم ہے تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چلیں۔ ایک ایسے چوڑے چمار کو ایک بڑا مفتی کیا بتائے گا، اس سے بحث کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جواب جاہلاں باشد خاموشی، جواب جاہلاں باشد خاموشی۔ شیخ سعدی فرماتے جاہلوں کے جواب میں خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ کہو، اس بچے سے لڑ رہے ہو تو کیا فائدہ، وہ تو عقل ہی نہیں بیچارے، تو ایسوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، ہم ان پہ محنت کریں جو اچھا ماشاءاللہ مجھے پتہ نہیں تھا، جزاک اللہ کہ آپ نے بتایا۔ آواز یہ بھی کہتے ہیں آپ اس کی حدیث دکھائیے، آپ ہمارے پاس آئیے، ہم ولی اللہ بنانے والے 4 اعمال آپ کو دیں گے، اس میں حدیث بخاری شریف کا حوالہ موجود، آپ اس کو دکھائیں، پھر وہ کرنے۔ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو حدیث مانگتے ہیں، ہم حدیث بھی دیں گے آپ کو، کیونکہ آپ کو بڑی کتاب کے پاس نہیں جانا پڑے گا کہ بخاری شریف لینے کہاں جائیں گے، چھوٹی کتاب میں بخاری شریف کا حوالہ ہے، پھر اس سے کہیں اور ابھی بھی تشفی نہ ہو تو کسی مدرسے میں جا کے بخاری شریف میں یہ روایت دیکھ لو۔ کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی فکر نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام